بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ ادھر قریشی لشکر کی تیاری دن رات جاری تھی۔ ہتھیار اور سامان بہت تیزی سے اکٹھے ہو رہے تھے اور بکثرت سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے۔ قریش نے اس کے لیے نہ جانے کتنے قبیلوں سے معاہدے کیے تھے اور نہ جانے کتنے قبائل کو ابھارا تھا۔ عرب میں جوش دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ جوشیلے شاعر تھے یا جوشیلے مقرر۔ قریش کے مقرر اور شاعر قبیلوں میں پھیل جاتے اور گرم جوش تقریریں کرتے یا جوشیلے اشعار سناتے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں کو گرماتے اور انہیں جنگ میں حصہ لینے پر ابھارتے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بھاری لشکر تیار ہو گیا۔ ہتھیاروں اور سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی تھیں جن کے باپ بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے وہ غصے سے بےتاب تھیں ہی، اپنے مردوں کو بھی بےتاب کیے ہوئے تھیں۔ ان عورتوں میں ہند سب سے آگے تھی۔ یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بدر میں اس کا باپ، بھائی، چچا تینوں مارے گئے۔ سن کر اس کا کلیجہ کھولنے لگا۔ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک خون کا بدلہ نہ لے لیں گے خوشبو نہ لگائیں گے۔ کوچ کا وقت ہوا تو اس نے کچھ اور عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے ساتھ ہو لی۔ لوگوں نے بہت روکنا چاہا لیکن نہ مانی۔ طعیمہ بن عدی جو جبیر بن مطعم کا چچا تھا، وہ بھی بدر میں مارا گیا تھا۔ اس کا جبیر کو سخت صدمہ تھا۔ چنانچہ اس کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام تھا وحشی۔ یہ چھوٹا نیزہ پھینک کر مارنے کا ماہر تھا کیونکہ یہی حبشہ والوں کا خاص ہتھیار تھا۔ اس سے جبیر نے کہا، وحشی، اگر تم میرے چچا کا بدلہ محمد اور حمزہ سے یا علی کو مار کر لے لو تو تم آزاد ہو۔ پھر ہند نے بھی اس سے کہا، وحشی، میرے عزیزوں کی ٹکر کے یا تو محمد ہیں یا پھر حمزہ اور علی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی مار دو تو بہت قیمتی انعام دوں گی۔ چنانچہ وحشی نے دونوں سے وعدہ کر لیا۔ پھر لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ 3000 سپاہیوں کا دل بادل تھا جس کے ساتھ 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ بھی تھے۔ ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا۔ لشکر کے ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں جو ایک خاص انداز سے دف بجاتیں اور مقتولین بدر کے دردناک مرثیے پڑھتیں۔ اس طرح وہ مردوں کو شکست پر غیرت دلاتی اور ان کے جذبہ انتقام کو اور ابھارتیں۔ لشکر میں ابو عامر اوسی بھی شامل تھا۔ یہ قبیلے کا بہت معزز آدمی تھا اور اسلام کے نام سے ہی جلتا تھا۔ پیارے نبی نے ہجرت فرمائی تو مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا آیا اور آپ کے دشمنوں میں مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی مکہ چلے گئے۔ ہاں تو اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، چلو اس بار تو خوب مزہ آئے گا۔ محمد کے مقابلے میں جہاں میں نکلا اوس کے سارے لوگ میرے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور محمد کے ساتھ ایک بھی نہ رہے گا۔ چلتے چلتے جب لشکر ابوا پہنچا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے تو ہند نے لوگوں سے کہا، موقع اچھا ہے، محمد کی ماں کی قبر اکھاڑ ڈالو۔ ہم میں سے کوئی قید ہوا تو اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا فدیہ میں دے دیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے مخالفت کی کہ ایسا بھول کر نہ کرنا، ورنہ بنی خزاعہ اور بنی بکر ہمارے مردوں کی ساری قبریں کھود کر رکھ دیں گے۔ لشکر آگے بڑھا اور چلتے چلتے عقیق پہنچ گیا، پھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے جو مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی وقت بھتیجے کو چچا کا خط ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے، ساتھ میں ابی بن کعب بھی تھے۔ انہی نے آپ کو خط پڑھ کر سنایا۔ سن کر آپ نے فرمایا، اچھا دیکھو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لائے اور سعد بن ربیع کے گھر جا کر ان سے خط کا ذکر فرمایا۔ ابھی ہوشیار سمجھدار ساتھیوں سے مشورہ کرنا باقی تھا، اس لیے کسی اور کو بتانے سے منع فرما دیا، مگر پاس ہی چونکہ سعد کی بیوی تھی اس لیے اس نے یہ باتیں سن لیں۔ اس طرح یہ خبر چھپ نہ سکی۔ ابھی ساتھیوں سے مشورہ بھی نہ فرمایا تھا کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ ہجرت کا 3 سال اور شوال کی 5 تاریخ تھی۔ انس اور مونس 2 جانصاروں کو آپ نے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا اور کھیتوں کو اور ان کے اونٹوں کو اور گھوڑوں نے چر لیا ہے۔ مدینہ کی چراگاہ بھی صاف ہو گئی۔ پھر آپ نے حباب بن منذر کو بھیجا، فوج کی تعداد کی خبر لائیں اور ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا اندازہ لگایا، پھر آ کر آپ کو ساری صورتحال بتا دی۔ مدینہ کی یہ رات بڑے خوف اور گھبراہٹ کی رات تھی کہ انہیں ایک دل جلے اور ظالم دشمن سے پالا تھا جس کی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ شہر پر ہر آن حملہ کا اندیشہ تھا، اس لیے کچھ بہادر جان بازوں نے جنگی لباس تبدیل کیے اور رات بھر مدینہ کی سرحدوں پر پہرا دیتے رہے۔
سعد بن معاذ نے بھی ہتھیار سجائے اور تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر ٹہلتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ہم مدینہ میں ہی ٹھہریں اور دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اب اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، ہم پر چڑھائی کی تو ہم شہر ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے، کیونکہ مدینہ کی گلیوں اور پگڈنڈیوں سے وہ ہماری طرح واقف نہیں۔ کہو تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جتنے بڑے اور سمجھدار لوگ تھے سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور خوش ہو کر اس کا خیر مقدم کیا۔ عبداللہ بن ابی اٹھا، اس نے بھی پرزور تائید کی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کی رائے بہت بہتر ہے، مدینہ میں ہی رہیے، باہر نہ نکلیے۔ بخدا ہمارا تو بار بار کا تجربہ ہے، جب کبھی ہم نے شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ذلت اٹھائی۔ کسی دشمن نے شہر پر حملہ کیا تو اس کی بری گت بنائی۔ اللہ کے رسول، انہیں وہیں پڑا رہنے دیجیے، اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر شہر میں گھسے تو ہم گلیوں میں گھیر کر انہیں خوب ماریں گے اور بچے عورتیں چھتوں پر سے پتھر برسائیں گی۔ مگر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بعد میں اسلام لائے تھے اور بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کو حسرت تھی کہ کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوئے ہوتے۔ کچھ جوان ایسے بھی تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حیرتناک فتح کا منظر بھی دیکھا تھا۔ یہ دونوں ہی قسم کے لوگ جوش سے بے خود تھے اور شہر سے نکل کر حملہ کرنے پر زور دے رہے تھے۔ اسی گروہ کے ایک نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول، دشمن کے مقابلے میں نکلیے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ڈر گئے، اس طرح ان کے دل اور بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول، بدر میں تو ہم 300 تھے، پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا، آج تو ہم کافی تعداد میں ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم تو اسی دن کی آرزو میں تھے، اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا۔ دوسرے نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول، دشمن ہماری زد میں گھس آئے، ہمارے کھیتوں کو رون ڈالا، اب آخر جنگ کا کون سا وقت آئے گا؟ خیتمہ نے کہا، بدر میں شریک ہونے سے میں محروم رہا، حالانکہ میری شدید تمنا تھی، میرا لڑکا شریک ہوا اور اس کو شہادت نصیب ہو گئی۔ کل رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، آپ بھی چلے آئیے، جنت میں ہمارے ساتھ رہیے گا، رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے بالکل سچا پایا۔ حضرت حمزہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا، میں تو کھانا ہی نہ کھاؤں گا جب تک باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ غرض نئے مسلمان جوش سے بھرپور تھے اور باہر نکل کر مقابلہ کے لیے بےتاب تھے۔ بدری جان باز بھی ان کی تائید میں تھے۔ ہر ایک کی تمنا یہی تھی کہ وہ اسلام کی راہ میں جان دے دے، مگر اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، اس کو اپنے قرب میں جگہ دے۔ اب کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا آپ نے اکثریت کی بات مان لی اور اعلان فرما دیا، باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ پھر ہم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، خطبہ میں لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ خطبہ بہت ہی جاندار اور زور و تاثیر سے لبریز تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو یاد رکھو، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو میدان تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر عصر کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، ابو بکر عمر بھی ساتھ تھے، ان دونوں نے آپ کو زرہ پہنائی، سر پہ خود رکھا تو پھر آپ نے گلے سے تلوار لٹکائی، اب آپ بالکل تیار تھے۔ ادھر باہر کچھ لوگ تو بے حد خوش تھے کہ اب شہر کے باہر مقابلہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ اس بات سے خوش نہ تھے اور باہر نکلنے میں خطرہ سمجھتے تھے۔ پیارے نبی اندر تشریف لے گئے تو ان میں آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ جنہوں نے باہر جانے پر زور دیا تھا ان میں سے حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے کہا، تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے۔ دیکھو، اس معاملے کو آپ ہی پر چھوڑ دو، جیسا آپ فرمائیں ویسا ہی کرو۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ ہتھیار زیب تن کیے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ جنہوں نے باہر نکلنے پر زور دیا تھا اب وہ شرمندہ تھے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے بہت برا کیا کہ آپ کی بات نہ مانی، آپ جو بہتر سمجھیں وہی کریں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا لیکن تم نہ مانے، لیکن کسی پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، اس لیے اب تو چلنا ہی ہے، لیکن اب اس کا خیال رکھنا کہ جو میں کہوں وہی کرنا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکل پڑو، اگر صبر سے کام لیا تو جیت تمہاری ہے۔ چنانچہ ساتھی جلدی تیار ہوئے اور دشمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کل 1000 کی تعداد تھی اور کل 1000 کی تعداد تھی، ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک خود حضور کے لیے تھا۔
فوج میں کچھ کم عمر نوجوان تھے جو جنگ میں جانے اور اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ نے فوج کا جائزہ لیا تو ان سب کو روک دیا۔ صرف 2 خوش قسمت اجازت پا سکے، جن میں سے ایک تو تیر اندازی میں ماہر تھے، دوسرے طاقت میں بڑھے ہوئے تھے۔ پہلے کا نام رافع تھا، دوسرے کا نام سمرہ۔ اس وقت دونوں کی عمر 15 سال تھی۔ فوج میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا جو منافقوں کا سردار تھا، ساتھ میں اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ کچھ دور تک وہ ساتھ چلا، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینہ کی طرف لوٹ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے اس کو لاکھ سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی یاد دلایا، لیکن وہ نہ مانا، الٹا تن کر بولا، محمد نے ہماری بات نہ مانی، ان لونڈوں کی بات مان لی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہا، چنانچہ بڑی درد مندی سے کہا، بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں، اس وقت جب کہ دشمن کا سامنا ہے، اپنی قوم اور اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑو۔ لیکن وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ دشمن سے مدبیر ہو کر رہے گی تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ہمارے خیال میں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ فوج لے کر آگے بڑھے۔ اب صرف 700 مسلمان تھے، جس کا 3000 دشمنوں سے پالا تھا۔ دشمن بھی ایسے کہ اکثر دل جلے تھے اور خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے۔ احد کے پاس دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طرف خدا کے مخلص اور وفادار بندے تھے اور دوسری طرف خدا کے باغی اور نافرمان دشمن۔ اب دونوں فوجیں مقابلے کی تیاری کرنے لگیں۔ پیارے نبی نے احد کو پشت پر رکھ کر صف بندی کی۔ علم حضرت مصعب بن عمیر کو عنایت فرمایا۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی، ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے 50 تیر اندازوں کو وہاں بھی متعین کر دیا اور فرمایا کہ تم لوگ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں۔ دیکھو، اپنی جگہ پر جمے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اگر ہم جیت جائیں اور ان کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم قتل ہونے لگیں تو مدد کے لیے بھی نہ آنا، البتہ ان پر تیروں کی بچھاڑ شروع کر دینا، کیونکہ گھوڑے تیروں سے ڈرتے ہیں۔ قریش نے بھی نہایت سلیقہ مندی سے صف بندی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ کا امیر اکرمہ کو بنایا۔ علم خاندان ابو الدرداء کے ہاتھ میں تھا۔ ابو سفیان کمانڈر تھا۔ ابو سفیان نے علم برداروں کو جوش دلاتے ہوئے کہا، جھنڈے ہی پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا حق ادا کرو، ورنہ اسے چھوڑ کر کنارے ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ عبد الدار کے جوانوں کو جوش آ گیا، وہ غیرت سے بےتاب ہو گئے، چنانچہ سینہ تان کر بولے، مقابلہ تو ہونے دو، اس وقت تم ہمارے کرتب دیکھنا۔ عورتوں کے جوش کا بھی عجب عالم تھا، ہند ان میں سب سے آگے تھی۔ یہ عورتیں صفوں کے درمیان گھومتیں، مردوں کو جوش دلاتیں، ان میں غیرت کی آگ بھڑکاتیں اور دف بجا بجا کر کہتیں، عبد الدار کے جوانوں آگے بڑھو، وطن کے پاسبانوں آگے بڑھو، بے اعتقان تلواریں چلاؤ۔ پھر یہ اشعار پڑھتیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانکی او تدبروا نفارقی فداک غیری وامقی۔ ہم آسمانوں کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کے لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اگر قدم پیچھے ہٹایا تو تم سے الگ ہو جائیں گی، بالکل دشمنوں کی طرح تم سے کٹ جائیں گی۔ ہند جب وحشی کے پاس پہنچی تو اس کو اپنا وعدہ یاد دلاتی اور جوش دلاتے ہوئے کہتی، ابو دسمہ، میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو، خود بھی راحت پاؤ۔ پھر ابو عامر اوسی صف سے نکل کر میدان میں آیا، 150 ساتھی بھی ساتھ تھے۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اسے دیکھیں گے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، چنانچہ اس نے زور سے پکارا، اے لوگو، میں ابو عامر ہوں۔ مگر مسلمانوں نے نہایت سختی سے جواب دیا، او بدکار، خدا تیرا منہ کالا کرے۔ یہ سن کر ابو عامر نے کہا، میرے بعد میری قوم بگڑ گئی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں طرف سے پتھر چلتے رہے، آخر ابو عامر اس کے ساتھیوں نے پیٹھ دکھا دی۔ پھر ابو سفیان پکارا، اوس و خزرج کے لوگوں، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو، ہم تم سے کچھ نہیں بولیں گے۔ اوس خزرج نے سنا تو ابو سفیان کو برا بھلا کہا اور بری طرح پھٹکار دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حملہ کی اجازت دے دی، کچھ ساتھیوں کو میمنہ کی طرف بھیج دیا اور کچھ کو میسرہ کی طرف۔ لڑاکا دستے کو دشمن فوج کے قلب میں گھسنے کا حکم دیا۔ شیر اسلام حضرت حمزہ آگے بڑھے، نہایت گرجدار آواز کے ساتھ نعرہ لگایا، جو حقیقت میں آج سارے مسلمانوں کا نعرہ تھا، مارو، خوب مارو۔
پھر حضرت علی دشمن کے قلب میں گھس گئے۔ فوج کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ مقابلہ کے لیے سامنے آیا۔ حضرت علی تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا۔ چنانچہ اب وہ زمین پر پڑا تھا، اس کے گرتے ہی جھنڈا بڑھ کر اس کے بھائی عثمان نے تھام لیا۔ اب حضرت حمزہ نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا۔ جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ عثمان نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ حمزہ نے دوسرے پر وار کیا، وہ ہاتھ بھی کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جھنڈا ابو سعید نے لے لیا، یہ ان دونوں بھائیوں کا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس پر تیر کا نشانہ لگایا، تیر اس کے حلق میں لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جھنڈا طلحہ اور اس کے بھائیوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہا، پھر اس کے دونوں بیٹوں مصافع اور طلحہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عاصم بن افلاح نے تاک کر ان دونوں کا نشانہ لگایا اور وہ دونوں وہیں تڑپنے لگے۔ قریشی عورتوں میں ان دونوں کی ماں سلافہ بھی موجود تھی، فوراً جھپٹ کر وہاں پہنچی، ایک ایک کر کے دونوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں لٹا لیا۔ اس وقت دونوں آخری سانس لے رہے تھے۔ سلافہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا، میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہیں کس نے مارا ہے؟ دم توڑتے بیٹوں نے جواب دیا، جس وقت ہم کو تیر لگا ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، یہ لو، اور میں ابو افلاح کا بیٹا ہوں۔ سلافہ نے یہ سنا تو اسی وقت اس نے نظر مانی، اگر ابن ابو افلاح کا سر مل گیا تو اسی میں شراب پیوں گی، جو سر کاٹ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لے کر فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ بھلا یہ کوئی چوکنے کا موقع تھا؟ چنانچہ اس شرف کے لیے بہت سے ہاتھ بڑھے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری بھی اٹھے، یہ عرب کے بہت نامی پہلوان تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تک دھار نہ مڑ جائے اس سے دشمن پر چلاتے رہو۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی۔ تھے تو بہت ہی بہادر اور باہمت آدمی، ان کا ایک لال رومال تھا، جنگ کرنا چاہتے تو اسے سر پر باندھ لیتے، اس طرح لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ ابو دجانہ اب جنگ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ موت کا رومال نکالا، اسے سر پر باندھا اور شان سے اکڑتے ہوئے تنتے ہوئے فوج سے باہر آئے۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہ تھی، جنگ کے وقت ابو دجانہ ہمیشہ اسی طرح چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر فوجوں کے دل میں گھس گئے۔ سر پر موت کا علم تھا، جس مشرک کے پاس سے گزرتے اس کا سر قلم کر دیتے، جو بھی دشمن سامنے آتا اس کو وہیں ڈھیر کر دیتے، جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں صاف کر دیتے۔ اس طرح وہ تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ دیکھا کوئی لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، فوراً تلوار اٹھائی، اس کا کام تمام کر دیں، مگر اسی وقت وہ زور سے چیخا۔ دیکھا تو وہ عتبہ کی بیٹی ہند تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے فوراً تلوار روک لی کہ ایک عورت کو مارنا اس تلوار کی توہین تھی۔ جنگ پورے زور پر تھی، مسلمان بہادر جوش سے بے خود تھے، ہر طرف سے وہ دشمن کو دبا رہے تھے، فوجیں چیرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں، تیر انداز تیروں کی بچھاڑ کر رہے تھے اور دشمنوں کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ کی بہادری کا عجب منظر تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ صفوں کی صفیں الٹتے چلے جا رہے تھے، لیکن وحشی کی آنکھیں گھات میں تھیں، وہ حملہ کے لیے موقع کی تلاش میں تھا تاکہ یہ آزادی کی قیمت بن جائے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے وحشی نکلا تھا، اور وہ گھڑی آن پہنچی جس کے لیے وہ شروع سے طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے، پاس ہی ایک چٹان تھی، اسی چٹان کے پیچھے وحشی طاق میں بیٹھا تھا اور مارنے کے لیے نیزہ ٹھیک کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ بے خبر تو تھے ہی، موقع پاتے ہی اس نے نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے نگاہ دوڑائی کہ یہ نیزہ کدھر سے آیا ہے، دیکھا تو پاس ہی وحشی کھڑا مسکرا رہا تھا، کامیابی کی خوشی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ حضرت حمزہ تیزی سے بڑھے کہ اس پر حملہ کریں، لیکن شیر خدا اور زیغم اسلام کے گواہ جواب دے گئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ اب وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھتا رہا، پھر جب روح پرواز کر گئی اور جسم کی حرکت رک گئی تو وہ آگے بڑھا اور جسم سے نیزہ الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا کہ اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگرچہ حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا خاندان عبدالدار کے ہاتھ میں تھا اور وہ باری باری آگے بڑھتے رہے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے۔ آخرکار سب مارے گئے۔ اب جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے روندا جا رہا تھا، دشمن بدحواس تھے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ اب بھاگ رہے تھے اور مسلمان دوڑا دوڑا کر انہیں مار رہے تھے، بے تحاشا سر زمین پر ڈھلک رہے تھے
اور جانے تن سے جدا ہو رہی تھیں، اور جو عورتیں ابھی مردوں کو ہمت دلا رہی تھیں اب وہ چیخ چیخ کر بھاگ رہی تھیں اور دروں میں پناہ لے رہی تھیں۔ مسلمان سمجھے کہ اب فتح یقینی ہے، چنانچہ دشمن کی طرف سے ان کی توجہ بٹ گئی اور اب انہوں نے مال و سامان کی لوٹ شروع کر دی۔ تیر اندازوں نے جو درہ کے پہرے دار تھے دیکھا کہ دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمان پوری طرح جیت گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان دشمن کی صفوں میں گھس رہے ہیں اور ان کے مال و اسباب لوٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا وجہ یہاں کس لیے پڑے ہو؟ دشمن تو اب ہار گئے، وہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو، وہ سامان بھی لوٹ رہے ہیں، چلو ہم بھی وہیں چلیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں یاد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیچھے سے ہماری حفاظت کرتے رہنا، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ دشمن ہار جائیں تب بھی تمہیں پڑے رہنا۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے انہیں کتنا ہی روکا لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار میں لگ گئے۔ صرف چند مسلمان تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھی اور اپنے سردار کا کہا مانا اور اپنی جگہ پر ثابت قدم جمے رہے صبر سے۔ اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی، دیکھا تو درہ بالکل خالی تھا، صرف چند تیر انداز وہاں موجود تھے۔ اب کیا تھا؟ اس نے فوراً سواروں کا دستہ ساتھ لیا اور نہایت بے دردی سے حملہ کر دیا۔ اتنے میں میسرہ کا سردار اکرمہ بھی آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا لیکن شہید کر دیے گئے۔ اب راستہ صاف تھا، چنانچہ سواروں کا دستہ آگے بڑھا۔ جہاں مسلمان لوٹ مار میں مصروف تھے اور مشرک سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، وہاں پہنچتے ہی انہوں نے زور سے نعرہ لگایا، عزا کی جے، ہبل کی جے۔ اب مسلمانوں کے سروں پر تلواریں برسنے لگیں۔ مسلمان تو اطمینان سے لوٹ میں مصروف تھے، اچانک یہ آفت دیکھی تو بوکھلا گئے اور ان کے ہوش حواس اڑ گئے، چنانچہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے تلواریں سنبھالی اور پھر لڑنے لگے۔ لیکن اب بات بگڑ چکی تھی، ہارا ہوا دشمن پھر تازہ دم ہو چکا تھا اور ان پر بے تحاشا حملے کر رہا تھا۔ مسلمان بدحواس ہونے لگے اور بدحواسی کے عالم میں یہاں تک کہ دشمن دوست کی تمیز بھی اٹھ چکی تھی اور مسلمان کو مار رہے تھے۔ خوف کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنا خاص نشان بھی یاد نہ رہا جس سے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے۔ جنگ اب پھر زوروں میں ہو رہی تھی لیکن اب اس بار مسلمانوں کی طرف دباؤ زیادہ تھا اور لڑائی کا پلہ دشمن کی طرف بھاری تھا کہ یک کافر چیخ کر پکارا، محمد مارے گئے۔ یہ بات بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور اس نے سب پر جادو اثر کیا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان پر عام بدحواسی چھا گئی، بہتوں کے دل اکھڑ گئے اور اکثر کے حوصلے پست ہو گئے، مگر دشمنوں نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ اگرچہ مسلمانوں میں عام مایوسی اور بددلی پھیل چکی تھی اور بڑے بڑے دلیروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، حتیٰ کہ کچھ تو ہتھیار پھینک کر کنارے ہو گئے اور کچھ لوگوں نے دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیا، لیکن کچھ جوان ایسے بھی تھے جن کے حوصلے ابھی بلند تھے، جو ایمانی جوش میں ڈوبے ہوئے تھے، چنانچہ وہ پوری جاں بازی سے لڑتے رہے۔ جو ہمت ہار چکے تھے انہیں ابھارتے رہے۔ کچھ لوگ تو کہتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اب زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ لڑو اور جس کے لیے آپ نے جان دی اس کے لیے تم بھی مر مٹو۔ اور کچھ لوگ کہتے، رسول خدا نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور رب کا جو پیغام تھا اسے آپ نے پہنچا دیا، اب تم اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کے لیے جنگ کرو، اللہ تو زندہ ہے، اس کے لیے تو کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی ہو چکی تھی اور جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا۔ ادھر دشمنوں کا سارا زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ راستہ چونکہ بالکل صاف تھا اس لیے دشمنوں کے ایک جھنڈ نے آپ کو گھیر بھی لیا، آپ کی جان لے لینے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ بے دردی سے وہ آپ پر پتھر برسانے لگے اور بے تحاشا تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلہ میں تیر چلا رہے تھے۔ ارد گرد چند جانثار بھی موجود تھے جو آپ کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں اور پیٹھوں پر تیر تلوار روک رہے تھے۔ کچھ جانثار مقابلے میں مصروف تھے اور بے تکان تیر برسا رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ماہر تیر انداز تھے، اس وقت وہ بھی موجود تھے۔ وہ لگاتار تیر برسا رہے تھے اور رسول اللہ انہیں خود تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔
حضرت ابو طلحہ بھی مشہور تیر انداز تھے، وہ بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئی۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر ڈھال بن گئے اور جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے۔ حضرت طلحہ بھی ہاتھ پر تلواریں روک رہے تھے، چنانچہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر الگ بھی ہو گیا تھا۔ اسی حال میں ایک بدبخت دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرہ مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ کر رہ گئیں۔ ایک اور دشمن نے دور سے پتھر پھینکا، وہ پتھر آ کر چہرہ مبارک پر لگا، چنانچہ آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اور مبارک ہونٹ لہو لہان ہو گئے۔ ایک طرف ظالموں کا یہ سلوک تھا اور دوسری طرف رحمت عالم کی زبان پر یہ الفاظ تھے: رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میری قوم کو معاف کرو، وہ جانتے نہیں ہیں۔